یہ دن ہم پر اس لیے عذاب نہیں آیا ہے کہ ہم کعبہ اور مدینے کی چابی رکھیں، اس لیے عذاب نہیں آیا کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ اے محبوب وانت فیہم، صرف علماء کے لیے کہتا چلو کہ یہاں واو حالیہ مطلب اے محبوب اس قوم کو معذب معذور یا اس پر عذاب کیسے نازل کرو، وانت فیہم درا حالے کہ آپ ان کے درمیان ایک دم آسان کر دو کہ آپ کی موجودگی میں عذاب آئے کیسے، آپ ہٹو پردہ فرماؤ تب نہ عذاب پہنچے کہ نہیں، یا ادھر والے وانت فیہم، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک آپ مکینے گنبد خضرا تب تک میرا عذاب ٹھہرا رہے، اب کچھ بھی ہو جائے، سونامی آ سکتی ہے مگر عذاب نہیں آئے گا، وانت فیہم، زلزلے آئیں گے مگر عذاب نہیں آئے گا کیونکہ وانت فیہم، اب تو برفباری ہوگی مگر سنگساری نہیں ہوگی کیونکہ وانت فیہم، محبوب تم موجود۔ اچھا ایک بات بتائیے، ابھی تک عذاب نہیں آیا ہے، کوئی گواہ ہے عذاب ہے؟ ابھی تک عذاب نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود۔ لفظ پر لفظ رکھ دو، اور قیامت تک عذاب نہیں آئے گا، یہ پکا وعدہ ہے۔ کیا سمجھے؟ قیامت تک نبی موجود، تو ان مردوں سے کہو کہ مردہ میرا نبی نہیں، تیرا عقیدہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے ڈنڈے کے چوک پہ کہہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھن جانے گا۔ موقع پہ انشاءاللہ کوئی بھی کنٹینیوٹ کرتے ہوئے اس سبجیکٹ کو آگے بڑھاؤں گا۔ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے، آستانہ عالیہ کو چھوچھائے والا کے چشم و چراغ ہیں، غازی ملت کے صاحبزادے ہیں، محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے ہیں، تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی، اور حضور صاحبزادہ والا شان اس سے کم آپ سے قابل قبول بھی نہیں، تو حضرت صاحبزادہ والا شان بیان فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، تو چھوچھائے معلّہ وہ مقام ہے جس پہ فصاحت و بلاغت کو ناز ہے۔ حضور غازی ملت جن کی فصاحت، جن کی بلاغت کا دنیا کے اندر چرچا ہے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت پوری دنیا کے اندر کی ہے۔ حضرات گرامی، وقت چونکہ بہت کم ہے تو آپ حضرات کے نعروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، حضور غازی ملت حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب مدد اللہ علیہ و تشریف لاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا النبی صدق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بالمسلمين. یا ایھا النبی، اے نبی. سارے ترجمے یہی ہیں اے نبی. حالانکہ یا ایھا کا ترجمہ یا کرنا کم ہے، کیونکہ ایھا کا ترجمہ رہ گیا. ورنہ یہ تو یا نبی کا ترجمہ ہے. نبی یا نبی کا ترجمہ نہیں کرنا تھا، یا ایھا النبی کا ترجمہ. اس سلسلے میں نے جتنے بھی ترجمے پڑھے جو اردو میں چھپے ہیں ہند و پاک میں، سوائے علماء اہل سنت کے لفظ نبی کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. پیچھے سے لے کر کے اب تک چھوٹے مختصر منظوم سب ملا کر 180 ترجمے ہیں، لیکن نبی کا ترجمہ صرف سنی علماء نے کیا. لفظ نبی کا ترجمہ کرنا چاہیے کیونکہ لفظ نبی پراپر ناؤن نہیں ہے. آپ لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کریں، لفظ ابراہیم کا نہ کریں، لفظ محمد کا نہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ الگ ہو. لیکن نبی جب انگریزی میں اسے پروفٹ کہتے ہیں تو اردو میں کیوں نہیں بتایا نبی کا ترجمہ؟ اگر نبی کا ترجمہ دیکھنا ہے تو کنزُل ایمان دیکھو. نبی کا ترجمہ جاننا ہے تو البیان کرو. یہ کیا بات ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ امام احمد رضا کرنے کو تیار کیا. غزالیہ دعویٰ راضی وقت علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. میرے والد گرامی نے اپنے مالک القرآن میں لفظ نبی کا ترجمہ کیا. یہ صرف سنی جماعت کے علماء ہی لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، دوسرے فرقے والے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ترجمہ کرتے ہی پھنس جائیں؟ تو جہاں پھنسو تو ترجمہ نہ کرو. کوئی راز تو ہے کہ 6666 آیتوں کا ترجمہ کرنے والے الحمدللہ کے الف سے لے کے برناس کی سین تک ترجمہ کرنے والے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر رہے. تو وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ نبی کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. اس پر میں بات کروں. پہلے تو یا ایھا سمجھ میں آ جائے. یا بھی پکارنے کے لیے عربی میں ہے اور ایو بھی پکارنے کے لیے عربی میں ہے. دو حرف ندا ہے. ایو پکارنے کے لیے تمہاری پریکٹس میں بھی ہے، ایو سے بھی پکارا جاتا ہے. التحیات پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. وہاں یا نہیں ہے، ایو سے پکارا. اللہ اپنے حبیب کو ڈبل سے پکارے، یا ایو، دو حرف سے پکارا. تو یہ چپ ہے. بندوں نے یا نبی کہا تو پیٹ میں درد ہو گیا. ہم ایک یا سے نہیں پکار سکتے اور اللہ دو سے پکار. اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے؟ لمیٹڈ ہے؟ نہیں، ان لمیٹڈ ہے.
تو فری فرام لمیٹیشن ہے، حد سے پاک ہے، مکان والا نہیں ہے نا، لا مکان ہے، لا مکان سے پکارا ہے نا، نبی مکان میں ہے، نبی مکان میں، مکہ مدینہ مکان ہی تو ہے، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں، کہاں ہے لا مکان؟ جہاں جبریل نہ جا سکے، جہاں کوئی نبی نہ جا سکے، جہاں کوئی رسول نہ جا سکے سوائے میرے نبی کے، وہ لا مکان، تو لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا رہا، جماعت کے لوگوں جب لا مکان سے تم مکان والے کو پکارنے سے نہ روک سکے تو ہم کو مکان سے مکان والے کو پکار رہے ہیں۔ ابھی آپ نے امت نبی کا مقدر سن چکے، ضرورت نبی پر میں بات کروں، نبی کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ زمین کے نیچے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، پٹرول ہے، یہ جاننے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں۔ چاند پہ پتھر ہے کہ ایلومینیم ہے کہ نائٹروجن ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں۔ سمندر سے مچھلی کیسے پکڑی جائے یہ بتانے کے لیے نبی نہیں آئے، ہوا میں کیسے اڑا جائے، ہوائی جہاز کیسے بنایا جائے، جمبو جیٹ کیسے بنایا جائے، اس میں نبی کی ضرورت نہیں ہے، کافی بھی سکسیسفل ہے۔ جو چیزیں ہماری پکڑ میں ہیں ان میں نبی کی ضرورت نہیں۔ We have 5 sources of knowledge، 5 طاقت ہے ہمارے پاس جانکاری کی۔ آنکھ ہے، اسے ہمیں یہ نالج ہو جاتی ہے کہ سامنے والا کالا ہے کہ گورا ہے، دیوار پہ نیلی ہے کہ پیلی ہے، ہری ہے کہ لال ہے، آنکھ سے پتہ چلا۔ آواز سریلی ہے یا کڑک ہے، کان سے پتہ چلا۔ یہ میٹھا ہے کہ تیکھا ہے کہ کھٹا ہے، زبان سے پتہ چلا۔ یہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، ناک نے بتایا۔ یہ نرم ہے کہ گرم ہے، ہاتھ میں بتایا۔ تو ہمارے علم میں وہی باتیں آئیں گی جو یا تو آنکھوں میں آ جائیں، یا کان میں، یا منہ میں، یا ہاتھ میں۔ یہ جو ہمارے پاس 5 سینسز، اسی سے ہمیں نالج ہوتی، اسی سے ہمارا علم۔ آنکھ نے بتایا رنگ، کان نے بتائی آواز، ناک نے بتائی مہک، زبان نے بتایا ذائقہ، اور ہاتھ نے بتایا سختی و نرمی۔ لیکن جو خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھ کیسے بتائے؟ جس خدا کو کان سے ہم سن نہیں سکتے، کان کیسے بتائے؟ جسے ہم منہ میں رکھ نہیں سکتے، زبان کیسے بتائے؟ جس خدا کو ہم سن نہیں سکتے، ناک کیسے بتائے؟ اور جسے ہم چھو نہیں سکتے، اسے ہاتھ کیسے بتائے؟ اس لیے کہ تمہاری یہ 5 چیزیں شہادہ کے لیے ضروری ہے، جو زمین پر ہے، جو ہواؤں میں ہے، جو فضاؤں میں ہے، جو دریاؤں میں ہے، جو پہاڑوں میں ہے۔ ڈسکوری کر سکتے ہو، نالج حاصل کر سکتے ہو، مگر جو غائب ہو، غیب الغیب ہو، چھپا ہوا غائب ہو، جسے تم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس خدا کو ماننے کے لیے، کیونکہ خدا شہادہ نہیں ہے، غائب ہے اور بہت بڑا غائب ہے۔ اللہ اتنا بڑا غائب ہے، اتنا بڑا غائب ہے کہ چاند کی صفت سمجھنے والوں کو اس کی صفت سمجھ میں نہیں آ رہی۔
میزائل اڑانے والوں کو، بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. غیب ہے، ہڈن ہے، چھپا ہے، غیب الغیب ہے. تو شہادہ کو بتانے کے لیے آنکھیں چاہیے، شہادہ کو بتانے کے لیے ہاتھ پیر چاہیے، اور غیب کو بتانے کے لیے نبی چاہیے. ہماری پانچوں قوتیں، ہماری سائنسی ٹیکنالوجی سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ قبر کے اندر جو مردے کو لٹایا گیا ہے، قبر کے اندر رکھا گیا ہے، اس کا کفن ہے کہ نہیں، یہ مشین بتائیں. ہڈی بچی کی نہیں، یہ بھی ہم پتہ لگا دیں گے. اس کا گوشت بچا یا گیا، یہ بھی سائنس سے معلوم ہو جائے گا. کفن اور بدن کا حال تو معلوم ہوگا، لیکن قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا جنت کی ہوا آ رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی سے نہیں معلوم ہوگا. یہ نبی بتائے گا، یہ نبی بتائے گا. قبر کے اندر کی حالت کیا ہے، باڈی کا علم ہمیں ہو جائے گا. ڈی این اے سے ہم پتہ لگا لیں گے، ڈی این اے سے ہم پتہ لگا لیں گے. لیکن قبر میں کتنے سوال ہوں گے، کسی سائنس سے نہیں معلوم گا اس کے لیے، کیونکہ سوالات غیب ہیں، بتانے والا غیب کا ہوگا. تو اس لیے نبی کو دے. نبی اس لیے نہیں آیا انڈیا کہاں ہے بتائے، راولپنڈی کا ایڈریس بتائے. اس لیے نہیں آیا کہ وہ لندن پیرس کا پتہ بتائے. وہ اس لیے آیا تاکہ جو تم جان نہیں سکتے، جسے دیکھ نہیں سکتے، جسے چھو نہیں سکتے، وہ بتائے. بتائے کہ جنت ہے، بتائے کہ جہنم ہے، بتائے کہ قیامت ہوگی، بتائے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، بتائے کہ محشر میں حساب و کتاب ہوگا، بتائے کہ جنت میں حور و غلماں ہوں گی، بتائے کہ خلد ہے، بتائے فردوس ہے. غیب کی بات بتائے. اب اگر نبی ہی غیب نہیں جانتا تو کیا بتانے آیا؟ ایک بات اور میں آپ کو ڈائریکٹ سمجھا، دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جائے. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ شاہ صاحب کو ہمارے ہیں، شاہ صاحب کا جواب پورے بر صغیر میں نہیں. ایسا میں نے دعویٰ کر دیا، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. شاہ صاحب کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے. بولے میاں یہ بتاؤ، تم بھی شاہ صاحب ہو، کہیں برادری کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، کمیونٹی فیلنگ تو نہیں ہوا ہے. کیوں؟ آپ نے کہتے ہیں پورے برس صغیر نہیں لو، برس صغیر کہتے کس کو ہے؟ سب کانٹیننٹ. ابھی اس میں پورا بنگلہ دیش ہے، پورا انڈیا ہے، پورا پاکستان ہے، اور اس میں ان کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. کیا تم پورا انڈیا جانتے ہو؟ پورا تو نہیں جانتے. تو جہاں نہیں جانتے وہاں کوئی ہوا تھا؟ شاہ صاحب جیسا وہاں کوئی ہے اور تم وہاں گئے نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو. تب تک جوش میں نورانی میں آئے کہا تھا شاہ صاحب کا جواب تو پوری دنیا میں نہیں. لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ انگلینڈ دیکھا. چلو انگلینڈ میں نہ ہو رہا تھا جیسا کچھ، اور میں نے کہا چائنا گئے ہو، تو وہاں ضرورت ہی نہیں. ہمیں علم انڈیا ہی میں مل گیا، چین تک جانے کی ضرورت کیا؟ تو چین میں کوئی شاہ صاحب جیسا ہوا تھا؟ منگولیا گئے ہو نہیں؟ منگولیا میں کوئی شاہ صاحب جیسا ہوا تھا؟ ارے دعویٰ کرو جہاں تک نالج ہو. تو جب میرے نبی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، تو لوگ پیچھے پڑ گئے. کہاں تک کی نالج ہے؟ کہاں گئے ہو؟ مکے میں گئے، طائف گئے،
جس نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، تو کہنے والا وہ ہے جو دھرتی بھی جانتا ہے، گگن بھی جانتا ہے، آکاش بھی جانتا ہے، پاتال بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے بھی جانتا ہے، سمندر بھی جانتا ہے۔ وہ کہتا جو صرف ہالینڈ جانتا ہے تو باہر کا دعویٰ نہیں کرے گا، تو نہیں کہے گا کہ ڈچ پوری دنیا میں ہے، کیونکہ یہ ہالینڈ کے باہر ہے ہی نہیں، ہے ہندی انڈیا کے باہر ہے، کوئی مانے گا نہیں۔ دعویٰ وہ ہو جو نالج کے حساب سے ہو۔ اب اگر رسول کے علم غیب سے انکار کرو گے تو خدا کو ایک کیسے ثابت کرو گے؟ تو میرے نبی نے کہا میں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے تو اپنے حق کی ہتھیلی کو دیکھتا بولو اپنے آپ کے سامنے ہتھیلی، اور پھر دیکھو کچھ چھپا ہے کیا؟ ہتھیلی سے مثال اسی لیے نبی نے دی کہ تیرے نبی سے کچھ چھپا نہیں، اسی لیے یہ حقیقت بھی نہیں چھپی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اس موڑ پر مطلب میرے جد کریم حضور سیدنا غوث اعظم قادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جگہ موج میں تھے تو فرمایا کہ میں تو دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے تو اپنی ہتھیلی میں رائی رکھے، رائی کا دانا، تو رائی کا دانا یہ دنیا میری آنکھ کے سامنے ایسے ہی جیسے ہتھیلی میں رکھے ہوئے رائی کا دانا ہو۔ بغیر سمجھ کے سمجھ کا دعویٰ کرنے والے کچھ نہ سمجھو نے مقابلہ شروع کر دیا رسول اعظم کا غوث اعظم سے، آج بھی کیا رسول پاک تو کہیں دنیا میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی، اور غوث پاک کہہ رہے ہیں میں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانا، تو رسول کے لیے دنیا بڑی ہے اور غوث پاک کے لیے اتنی چھوٹی جیسے رائی کا دانا۔ اب نے کہا اچھا نہ سمجھ کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ایک پریکٹیکل کافی ہوتا ہے۔ میں کہا لے آتا رائی کا دانا رکھ اپنی ہتھیلی پہ، جب اس نے رائی کا دانا ہتھیلی پہ رکھا تو میں نے پوچھا دانا دکھ رہا ہے؟ بولے ہاں پورا دانا دکھ رہا ہے۔ میں کہا دانا کا نچلا حصہ جو ہتھیلی پہ ہے وہ دکھ رہا ہے یا وہ نہیں دکھ رہا ہے؟ میں یہی تو فرق ہے کہ جو غوث اعظم سے چھپا ہے وہ بھی نبی سے نہیں چھپا ہے۔ نبی کا ترجمہ مکمل ترجمہ یا نبی، یا کا بھی ترجمہ شامل ہوتا ہے، ایو کا بھی ترجمہ شامل ہوا، عقیب کا بھی ترجمہ شامل ہوتا ہے، لفظ نبی کا بھی ترجمہ، چاروں کا ترجمہ آ جائے تو وہ یہ ہے ایک بلند رتبہ انسان مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں بتانے۔ Youngster, three symptoms engage your mind. I would like to invite your full attention. انگریزی کی مدد سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ نبی کا ٹرانسلیشن جو ہے انگلش میں پرافٹ ہے، ہولی پرافٹ اب پرافٹ کے معنی جو ہے وہی نبی کے معنی، پرافٹ کا معنی جو انگلش میں ہے وہی نبی کا معنی عربی میں۔ پرافٹ کے معنی ہے جو پروفیسی کرے، پروفیسی کہتے ہیں جو مستقبل کی بات کرتا ہے، اور مستقبل ہے غیب، وہی تو پرافٹ ہوا جو غیب کی بات کرتا ہے۔ مستقبل کے لیے کون لفظ انگریزی میں آتا ہے؟ فار پاسٹ کہا جاتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ ریڈیو سے اعلان ہوا اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا
موسلادھار بارش ہو گئی. افسوس ظاہر کیا اس نے, ویری سوری فار دا بیس رپورٹ, معاف کرنا تھا. وہ کیا ہوا, کارپوریشن میں غلطی ہو گئی تو کنکلوژن میں بھی غلطی ہو گئی. یہ نجومی لوگ لکیر دیکھتے, تو کل مر جائے گا, پرسوں ڈنڈا لے کے ڈھول رہا پنڈت کی جائے, بولا تھا کہ کل مر جائے گا, میں تو بھی پرسوں زندہ ہوں. یہ سب بات لگ گیا تو تیر نہیں تو ٹکا. لیکن حالت ہے جنگ میں, ڈیورنگ وار, انٹینشنلی میں ڈیورنگ وار کہہ رہا ہوں, لڑائی کے بیچ میں. کیونکہ لڑائی جب چھڑ جاتی ہے تو فوج میں, تو بڑے سے بڑے بریگیڈیئر کو, لیفٹیننٹ کو, جنرل کو, کرنل کو پتا نہیں رہتا کہ اس کا سپاہی کہاں. ادھر سے فوج دودھ تھا, ایک دم جڑ گئے آپس میں لڑ رہے. تو بتا سکتے ہو کہ پرٹیکولر سپاہی کہاں ہے؟ ابے یہ آفیسر کیا بتائیں گے, خود سپاہی کو نہیں بتا. کہ لڑتے لڑتے میں آگے جاؤں گا, یا ہٹتے ہٹتے پیچھے جاؤں گا, یا کنی مار کے دہنے جاؤں گا, یا پھسل کر کے بائیں جاؤں گا, یا مارا جاؤں گا, اسے خود کا پتا نہیں. غیر یقینی کوئی نشچے نہیں ہے. انسرٹینٹی اتنی ہے کہ خود لڑنے والے کو پتا نہیں کہ میدان میں میں کہاں رہوں گا. لیکن اسی حالت میں اگر میرا نبی میدان میں لکیر کھینچ کر کہے ابو جہل یہاں مرے گا, اتبا یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, تو کہیں بھی وہ لڑے, مرنے کے لیے انہیں لکیر بنانا. کیونکہ یہ کسی نجومی کا علم نجوم نہیں, میرے نبی کا علم ہے. اب آخر ایک ایسی گواہی پیش کروں جس کا دشمن نمبر 1 ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور وہ ہے مسٹر ابو جہل. ابو جہل دشمن تھا, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے اس کے, اور لیڈرشپ کا بھی چکر. وہ نبی کا معنی جانتا تھا. اس معاملے میں اسے بہتر تھا. یہ بخاری تک پڑھ گئے, نبی کا معنی نہیں بنتا, اور وہ کفر کی حالت میں بھی نبی کا معنی جانتا ہے. اس کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کا معنی جانتا ہے, اس کا پرابلم یہ تھا کہ مصطفیٰ جانے بہتر کو نبی نہیں بنتا. حضرت عبداللہ کے بیٹے کو نبی نہیں مانتا تھا, مگر نبی کا معنی کیا ہے یہ وہ جانتا ہے. اسی کا ثبوت ہے کہ معنی جانتا تھا, نبی نہیں مانتا. ہم بھی ایسا, ہماری جماعت میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم نبی کا معنی جانتے ہیں, مگر خاص آدمی ہے اس کو نبی نہیں مانتے. نبی کی میننگ پوچھو گے بتا دوں گا, لیکن کہو گے یہ آدمی یہ نبی ہے کیا؟ کیوں؟ نبی تو غلام ہوتی. نبی تو امام ہوتا ہے, نبی تو تاجدار ہوتا ہے, نبی تو مختار ہوتا ہے, نبی تو صاحب غفار ہوتا ہے, اپنی امت کا تاجدار ہوتا ہے, غلام نہیں ہوتا. جو غلام ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. کوئی نبی کسی نبی کا غلام نہیں, کوئی نبی کوئی نبی غلام موسیٰ نہیں.
کوئی نبی غلام محمد نہیں، کوئی نبی غلام احمد نہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، نبی کے نہیں. نفس نبوت میں سب برابر ہیں. ہم غلام ہیں، نبی نہیں غلام ہے. ماں باپ نے تو تجھے غلام بنایا، اپنے ماں باپ پہ بھی بھروسہ نہیں. ابو جہل نبی کا معنی جانتا تھا، مگر ہمارے نبی کو نبی نہیں. اسی لیے ایک دن اس نے کہا اور ٹیسٹ لے نبی ہے کہ نہیں. تو کیسا ٹیسٹ کیا جائے؟ یہ ایسے ایسے شبہ کا کنکری ہاتھ میں لے آیا اور نبی کے پاس آیا. اگر تم نبی ہو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. گھمنڈی اور ملینر بلینر اربوں کا لیڈر، گریٹ لیڈر آف دی یونیورس، کچھ کہنا ہے نبی ہو تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کہ چھپا کے کیوں پوچھ رہا؟ کیونکہ نبی کا معنی اسے معلوم ہے. اس کو معلوم ہے کہ دیکھ کے بتانا یہ ملا کا کام ہے، اور چھپا بتانا نبی اللہ کا کام ہے. بتاؤ میری مٹھی میں کیا. تو رسول پاک نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. تو وہ تو خوش ہو گیا. یہ تو بہت ایزی کوشچن کا، واٹ از ان مائی ہینڈ پیسز آف اسٹون، بات ختم ہو جاتی. مگر رسول نے ٹویسٹ کر دیا، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بولے. یہ تو خوش ہو گیا، یہ کیا بولے گی؟ وہ میرے بارے میں بولے تو وہ راضی ہو گیا. میرے نبی نے توجہ کی. اندر بند کنکری میں کلمہ پڑھ دیا. ابو جہل حیران ہو گیا. اور یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، جو جس سے چڑھتا ہے اسی کی طرف پھینکتا ہے. کنکری کو نبی کی طرف پھینکتا تو بھاگ کھڑا. میں نے کبھی کاغذ رکھا تھا، تو کنکری لے گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ کوئی صاحب کاغذ کہاں ہے؟ علم کا امتحان لینے کے لیے کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے. نہ رکھ کے بھی پوچھا جا سکتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. یہ مجھے دور سے مٹھی بند کیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے کہا مجھے جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. نبی نے اشارہ کر دیا تیری مٹھی خالی نہیں ہے. جو تیری مٹھی میں ہے سمجھدار ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ پھر کس چیز سے بھری ہے. ابھی تو ایک حالت بتائیے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، اب طاقت بتا رہے ہیں. توجہ میں کروں گا، معجزہ تو دیکھے گا. تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی نبی نے توجہ کی، کنکری نے کلمہ پڑھ لیا. کنکری نے کلمہ پڑھ دیا. قربان جاؤ عیسیٰ مسیح پر. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کیا مطلب؟ جو روح باڈی سے نکل گئی عیسیٰ مسیح اسی روح کو پلٹاتے تھے.
अपनी मादर भाषा बोलता, मादरी जबान। अगर उन्होंने किसी किप्ती को जिंदा किया तो किप्ती भाषा बोलना। आज भी अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से किसी पंजाबी को जिंदा करे तो जिंदा में पंजाबी बोले। बंगाली को जिंदा करते हो जिंदा में बंगला बोलेगा ना तुम लोग की। किसी गुजराती को जिंदा कर देगा तो गुजराती का कमाल नाम सूचे। किसी उर्दू बोलने वाले को जिंदा किया तो बोलेगा कि भाई आपका इसमें शरीफ मेहरबान, आपका नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान नहीं बोलता, अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं जो जिंदा हुए। वो मकामे ईसा है, उनके मौजिज़ा से जिंदा होने वाले अपनी माँ की ज़बान बोलते थे। और ये हुकूमत मुस्तफा है कि कंकरी भी रसूल पाक की ज़बान बोल रही है। वो हजर की ज़बान नहीं बोल रही है, खैरुल बशर की ज़बान। अजय ये मामला बड़ा अजीब सा एतबारी किस्म का है। पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल। क्या मतलब? एक बक्से में एक परिंदे को, पक्षी को, एक बर्ड है, उसको मैंने बंद कर दिया और ताला लगा दिया। आप लोगों को बुलाया, आओ मेरे कमरे में, बताओ इस बक्से में क्या है? अबे मैं क्या छुपा हुआ तो बाहर वाले नहीं जानते बक्से में कौन सा परिंदा बंद है, नहीं जानते। हमें जो अंदर बंद है उसे भी तो नहीं मालूम बाहर क्या है। बाहर वालों के लिए बक्से के अंदर गैब, और जो बक्से के अंदर बंद है उसके लिए बाहर वाली दुनिया गैब। कंकरी मुट्ठी में, रसूल के लिए कंकरी गैब, कंकरी के लिए रसूल गैब। तो मेरा नबी यही तो बता रहा है, अबू जहल तू मेरे इल्म गैब पे शुबहा करता है। अरे मैं जिस पे नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोले। जो चीज हमारी जिंदगी में सबसे अहम है ये कि कंकरी ने कलमा पढ़ा तो किस हालत में थी। आप तो बड़े ऐशो आराम से आज़ादी है, फ्रीडम है, जितना जी चाहे सच्चे दिल से इस्लाम में अमल करो, कोई रोकने वाला नहीं। तुम्हारा जितना जी चाहे सच्चे दिल से सुन्नी में अमल करो, कोई रोकने वाला नहीं। जितनी चाहो मस्जिद बनाओ, इबादत करो, नमाज पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं। मगर कंकरी की तो हालत ये थी, उसे कलमा पढ़ना है मगर मुझे अपनी मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, गुस्ताख की मुट्ठी में, गद्दार की मुट्ठी में, बदतमीज की मुट्ठी में, बागी की मुट्ठी में, जालिम की मुट्ठी में। लेकिन कलमा पढ़ दिया। जब रसूल के इल्म गैब को ललकारा गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, किसके चंगुल में हूं, किसकी गिरफ्त में हूं, किसकी पकड़ में हूं, किसकी कैद में हूं, किसके कंट्रोल में हूं, नहीं देखा। हक बोली बोल दिया। तो आज इस अजीमुशान सेंटर में हम अपने खुदा से अहद करते हैं, फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, मुस्तफा को हम आईनी शाहिद मानते हुए ये कसम खाते हैं कि अगर हमारे ईमान के मुकाबले में किसी ने रसूल के मुग़ैब को ललकारा तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में है, हम भी नहीं देखेंगे किसकी। क्या फायदा होगा? अरे वही कंकरी को जो फायदा हुआ उसे भी होगा। जो फायदा कंकरी को मिला, क्या फायदा? जब तक चुप थी दुश्मन की मुट्ठी में, खामोश थी दुश्मन की मुट्ठी में। और जब नबी की वफादारी का गीत गाया, इसने फेंका
امام حضرات صفوں کو سیدھا کر کے بیٹھ جائیں.